بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہوگی، اور 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی تعلق سے اس جمعے میں کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں بیان کر دی جائیں۔ مذہب اسلام میں ایک معمولی چیزوں کو بھی بتایا گیا ہے۔ ہمارے مذہب کی، اسلام مذہب کی سب سے بڑی خوبی اور خاصیت یہی ہے کہ ہر چیز کی گائیڈنگ، ہر چیز کی رہنمائی کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ کیسے آپ کو سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، یہاں تک کہ کیسے آپ کو لیٹرنگ میں داخل ہونا ہے، اور پھر لیٹرنگ کر کے نکلنا کیسے ہے، وہ طریقہ بھی ہمارے مذہب نے بتا دیا ہے۔ ہر معمولی چیز کو بھی بتایا گیا ہے، اور شریعت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی بھی عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا، اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور ہمارا عمل اسی وقت باعث اجر و ثواب ہوگا، یعنی ثواب ملے گا ہمیں جب وہ عمل ہمارا شریعت کے موافق ہوگا، شریعت کے اعتبار سے ہمارا عمل ہوگا۔ اگر غیر شرعی عمل جس کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمارا کام بہت بڑا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن شریعت کے موافق نہیں ہوگا، شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، مذہب اسلام کے خلاف ہوگا، اس کی کوئی تعلیمات نہیں ہوگی، تو وہ کتنا بھی ہم بڑا کام سمجھیں، اللہ کے یہاں نہ وہ قبول ہوگا اور نہ اس کے وجہ سے ہمیں کوئی ثواب ملے گا۔ عاشورہ کے دن یا اس طرح محرم الحرام میں جو کام کیا جاتا ہے، وہ کام بتایا جائے گا کہ جو کیا جا رہا ہے، اور وہ ایسے نہیں کام کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم کام بہت بڑا کر رہے ہیں، اور اس کام کے کرنے پہ ہمیں اللہ بہت بڑا اجر دے رہے ہیں، ثواب دے رہے ہیں، جبکہ کچھ بھی ثواب نہیں مل رہا ہے بلکہ الگ سے گناہ مل رہا ہے، مذہب کے خلاف جانے کی وجہ سے، غیر شرعی کام کرنے کی وجہ سے الٹے گناہ مل رہا ہے۔ اور بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ 11 مہینے ہم اپنے امام، ہم اپنے مولانا، ہم اپنے مفتی، اپنے بڑے لوگوں کی باتوں کو مانتے، پوچھتے اور عمل کرتے ہیں، لیکن 12واں مہینہ محرم جب آتا ہے تو کوئی نہ کسی امام کی بات سنی جاتی ہے، پوچھی جاتی ہے، نہ کسی مولانا مفتی سے پوچھ کے کام کیا جاتا ہے، سارے مولانا مفتی، دنیا کے امام، امیر، بڑے لوگ سب پیچھے، بس جو ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ اگر باعث اجر کام ہوگا، ثواب والا کام ہوگا، تو امام جمعہ سے اعلان کرے گا، دنیا کا ہر امام مسجدوں سے اعلان کرے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور ہوتا رہا ہے کہ جو کام کرنے کے لیے ثواب ملے گا وہ کام ضرور امام بتائے گا، جو شرعی ہوگا اور جو مذہب اسلام کی تعلیمات کے موافق ہوگا، ہر ممبر سے بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کام غیر شرعی ہے، یہ نہ کیا جائے، لیکن کسی کی بات نہیں سنی جاتی ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ شہادت کی آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، اموات، تو انہیں تم مردہ مت کہو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں، ان کے زندہ رہنے کا شعور اور تمہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ ہماری نظروں میں دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، نہ وہ ان کو مردہ کہہ سکتے ہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہادت تو محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور شریعت کے تقاضے کے موافق ہے۔ شریعت کلمہ ہم جب پڑھتے ہیں تو دوسرا کلمہ شہادت ہی کا ہے، کلمہ شہادت۔ یہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ زبان سے گواہی دینا ہے، لیکن زبان سے گواہی دیتے دیتے جب بندہ اللہ کا بہت قریبی ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نیک بندے کو قبول فرماتے ہیں کہ وہ زبان سے گواہی دیتے دیتے اپنی جان کے ذریعے بھی گواہی دے دیتا ہے اور عملی طور پر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ شہادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور شہادت کا سب سے ادنا درجہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ میں ہے، یہ صرف زبان سے گواہی دینا ہے، اور جو شہید ہو جاتے ہیں وہ اپنے جان و تن سے، اپنے جسموں سے گواہی دے دیتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجہ گواہی دینے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے فرزند خام میں حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا کہ بیٹے کو لے جا کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کر دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اسی نسل سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رضامند ہو گئے تھے اور جان رہے تھے کہ ہمیں اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے مینا کے میدان میں۔ فرمایا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ گھبرائیے نہیں، اللہ کے نام پہ ہمیں ذبح کر دیجئے، آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہمیں پائیں گے، یعنی ہم صبر کریں گے، ہم جمے رہیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، بہانہ نہیں بنائیں گے، جان نہیں چھڑائیں گے، اللہ کے نام پہ جان دے دیں گے۔ اور اسی نسل سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی طرف گئے، اور جو کربلا کا خون دل خراش منظر پیش آیا، واقعتاً کربلا کا جو منظر ہے یہ اس طرح کا منظر ہے کہ اس منظر کو پڑھ کر کے سن کر کے کوئی معمولی آدمی بھی اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس کے ساتھ پیش آیا تھا، کن لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا اور کس طریقے سے پیش آیا تھا۔ کربلا کے میدان میں خالصتاً آل رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سب سے افضل لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی، اور بے وفائی کرنے والے کوئی دشمن کافر نہیں تھے، غیر مسلم نہیں تھے، مسلمان تھے۔ ادھر سے بھی اللہ اکبر کی نعرہ اور ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ، وہ لوگ بھی جان رہے ہیں کہ کس کے اوپر تلوار اٹھا رہے ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ حضرت حسین ہیں، یہ ہمارے محبوب نبی کے نواسے ہیں، حضور نے ان کو گود میں لیا ہے، حضور نے ہر طرح سے اپنے نواسوں کا خیال کیا ہے، احترام کیا ہے، فضیلتیں بتائی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے، وہ لوگ بھی جان رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یزید
یزید حکمراں اور اس بادشاہ کے خوف اور ڈر سے اس کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہ دیکھ کر ڈالا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ صرف سننے میں اور بتانے میں ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر غور کریں تو کتنا دل خراش واقعہ ہے۔ لیکن صرف کربلا ہی کا واقعہ دل خراش نہیں ہے، یا اسی طرح جو شیعہ حضرات ان کے یہاں ان کے مذہب میں ان کے مذہب کی جان اور روح ہے ماتم کرنا، چیخنا، چلانا، سیاہ کالا کپڑا پہننا، رونا ان کے مذہب میں لازمی ہے۔ خون جسموں سے بہانا حسین کے نام پہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر غم ہی منانا، اگر رونا ہی اگر دیکھا جائے کہ ہم اتنا واقعہ پیش آیا، اس واقعے پہ ہم رو لیتے ہیں، غم منا لیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اسی طرح سبیل لگا لیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، تو کہاں کہاں تک دیکھیں گے؟ پہلی بات تو یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا عمل وہی قابل قبول ہوگا جو شریعت کے طرف سے ہوگا، وہ شریعت کے طرف سے وہ عمل ہوگا، اور مذہب میں باقاعدہ اس کی تعلیم ہوگی کہ مذہب نے اس کی تعلیم دی ہوگی کہ یہ عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جو بھی آگے بڑھائے گا، اسی کا نام بدعات ہے، اسی کا نام خرافات ہے، اسی کا نام رسومات ہے۔ بڑھاتے جانا بڑھاتے جانا۔ کربلا کے بعد جنگ حر پیش آئی ہے۔ حضرت مدینۃ المنورہ میں بغاوت کو کچلنے کے لیے 700 صحابہ شہید ہوئے، اس کے علاوہ 30,000 مسلمان شہید ہوئے، ان کی جانیں گئی ہیں۔ مسجد نبوی میں 3 دن نماز نہیں پڑھی گئی۔ پورے مدینے میں اس قدر جنگ و جدال اور خون خرابہ ہوا ہے۔ اس کے بعد مکہ المکرمہ میں خون خرابہ ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ جنگ حر کا ہے۔ کیا وہ مظلوم، کیا وہ غم والا واقعہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ نہیں واقعہ اثر انداز ہوگا کہ اتنا بڑا واقعہ مدینے میں پیش آیا؟ استبل بنا دیا گیا تھا مسجد نبوی کو، گھوڑے باندھے گئے تھے۔ سب سے زیادہ غم کا دن جو حدیث میں ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ جس دن ہمارے محبوب نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، یہ سب سے زیادہ مومنوں کے لیے غم کا دن تھا۔ حضرت حسین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نڈر، بے باک، بہادر، جری انسان، وہ بھی ڈگمگا گئے تھے اور تلوار نکال لیے تھے اور آواز لگانے لگے تھے کہ کوئی اگر منہ سے نکالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے تو اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ مدینے اور مدینے کے اطراف میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا اور اس گھر میں کوئی فرد ایسا نہیں تھا، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں بوڑھے ہوں، کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو۔ سارے صحابہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا دنیا میں اب نہیں رہے۔ آقا کا دنیا سے چلے جانا، آقا کا جدا ہو جانا مومنوں سے، یہ سب سے زیادہ غم کا دن تھا۔ لیکن آج غم منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول میں۔ 12 ربیع الاول ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا ہوا ہے، لیکن کہاں غم کوئی مناتا ہے، کہاں کوئی آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ یہ کربلا کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، یہ شیعوں کی طرف سے ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، چل رہا ہے، آج تک بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔
اس سلسلے میں کربلا کو سمجھنے کے لیے بہت مختصر الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا. یہ یہودیوں کی سازشوں سے واقعہ پیش آیا، چونکہ مدینے کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، معاہدے کو توڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ لڑی تھی اور مدینے سے باہر خیبر میں پہنچا دیا تھا. اور پھر وہی یہودی انتقام میں جلے جا رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں سے، صحابہ سے انتقام لے. عہد صدیقی حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ مختصر تھا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ بہت مضبوط اور بہت پختہ تھا. حضرت عمر فاروق سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اس لیے یہودی کچھ کر نہیں پائے. لیکن آخر میں فیروز نامی شخص کو تیار کر کے نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی چونکہ بہت نرم دل، رحم دل تھے، نرمی اور رحم ان کے اندر بہت تھا، حضرت عثمان غنی پر طرح طرح کے الزامات لگا کر کے، طرح طرح کی تہمتیں لگا کر کے عبداللہ ابن سبا جو یہودی نسل کا تھا وہ ایک جماعت بنا لیا، سبائیہ جماعت اس کو کہتے ہیں. اس نے حضرت عثمان غنی کو مظلومانہ طریقے سے 40 دن ان کے گھر میں قید کر کے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. حضرت علی یہی جماعت، یہی فرقہ سبائیہ، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، جو حضرت علی کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہی سا فرقہ سرگرم تھا. آخرکار ابن ملجم کو تیار کر کے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی مسجد میں جا رہے ہیں. ابن ملجم چھپ کر کے تلوار سے وار کرتا ہے، حضرت علی شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت حسن کو زہر دے کر کے اسی فرقے نے مارا، یعنی یہودیوں کے ذریعے سے جو فرقہ بنا تھا. اور پھر حضرت حسین کو اس طرح سے حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کی گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک معاملہ بڑا اچھا تھا. حضرت حسن بھی صلح کر چکے تھے اور بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن وہ فرقہ کو برداشت نہیں ہو سکا کہ مسلمان بغیر جنگ کیے، آپس میں بغیر لڑے بھیڑے کیسے جو ہے سکون سے رہیں. حضرت حسن کو زہر دے کر کے شہید کر دیا. اب حضرت معاویہ کے بعد جب یزید بنا، یزید نااہل تھا. بہت سے صحابہ نے انکار کیا بیعت سے، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور بڑے بڑے صحابہ اور تابعین بے شمار. اس میں سے حضرت حسین بھی بیعت سے انکار کیا کہ یزید کو ہم بادشاہ نہیں تسلیم کرتے ہیں، چونکہ وہ نااہل تھا. اس کے اندر بہت سی تمام برائیاں، فسق و فجور اور بہت بڑا ظلم، بہت سی برائیاں اس کے اندر تھی. صحابہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس نے مجبور کیا، مدینے سے مکہ چلے آئے. اور پھر مکہ میں جب آئے تو کوفہ کے لوگ خط لکھنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، یزید کو نہیں مانتے ہیں. آپ ہمارے یہاں چلے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کیے صحابہ سے کہ کیا ہونا چاہیے. صحابہ نے کہا کہ آپ ہرگز مت جائیے، آپ بالکل نہ جائیے، اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کو شہید کیا ہے، آپ کو بھی وہ لوگ شہید کر ڈالیں گے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے. اور ایک بورا خط لکھا ہے، بہت بڑی تعداد تھی خطوط کی، لیٹر کی. وہ لوگ برابر اصرار کرتے رہے ہمارے یہاں آئیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر کے حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ، پھر اسی اعتبار سے ہم ارادہ کریں گے جانے کا نہ جانے کا. حضرت مسلم بن عقیل جب گئے جائزہ لینے کے لیے تو اس وقت نعمان بن بشیر وہاں کے والی تھے، اور بڑا اچھا ان کا استقبال ہوا اور بہت اچھا ماحول انہوں نے دیکھا. لکھا کہ اچھا ماحول ہے، واقعتاً آپ کے آنے کے لائق ہے، اب ضروری ہے کہ آپ آئیے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ جانے کا، کہ ہم کوفہ جائیں گے۔ فرزدق اور بڑے بڑے دوسرے جو ہے موجود تھے وہاں، انہوں نے روکا کہ آپ جائیے نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو حکومت کی لالچ تھی؟ کیا وہ اپنے آپ کو خلیفہ بننا چاہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ بنے یزید نہ بنے؟ ایک سوال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ شریعت میں ایک چیز ہے عزیمت اور رخصت۔ کسی ظالم حکومت کے خلاف کھڑا ہو جانا یہ عزیمت ہے کہ اس میں جان کا بھی خطرہ ہو۔ اس کو آسانی سے مسئلے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی غیر مسلم پکڑ لے اور کہے کہ جے شری رام کہو نہیں تو مار دوں گا، اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہو۔ اب یہاں مسئلے کے اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہو تو جے شری رام کہہ کر کے جان چھڑا سکتے ہو، یہ رخصت ہے، اور اگر آپ چاہو تو نہ کہو کہ نہیں کہیں گے اور جان دے دو، یہ عزیمت ہے۔ دونوں کا عمل اچھا ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ رخصت والا بھی عمل قبول ہے، عزیمت والا۔ اور صحابہ جو یزید کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، جان دینا اور اس طرح سے جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو چھڑائے، وہ رخصت پر عمل کر رہے تھے۔ حضرت حسین عالی مقام، چونکہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے، اور وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے خطوط اتنے آئے تھے، بلانے کے دعوتیں اتنی آئی تھی، اس کے باوجود بھی اگر لبیک نہ کہتے، ان لوگوں کے پاس نہ جاتے اور یزید کے خلاف حسین بھی نہ کھڑے ہوتے تو کون کھڑا ہوتا؟ حضرت یزید کا وہ مقام تھا کہ حضرت حسین رخصت پر عمل نہ کریں، بلکہ وہ ڈٹ جائیں، جم جائیں اور جو بھی ہو اس سے گزر جائیں۔ اسی عمل کو حضرت حسین نے دہرایا، اور حضرت حسین رخصت پر عمل نہیں کیے بلکہ عزیمت پر جمے رہے، اور انہوں نے یزید کے خلاف کسی طرح کا یزید کے تعلق سے کوئی نرمی نہیں دکھائی، بلکہ جو کچھ ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کر رہے تھے، اس راستے پر چل رہے تھے، اور صحابہ رخصت پر چل رہے تھے۔ صحابہ بھی حق پر ہیں، حضرت حسین بھی حق پر ہیں۔ شیعہ گالی دیتے ہیں صحابہ کو کہ صحابہ کیوں نہیں حضرت حسین کا ساتھ دیے، خارجی گالی دیتے ہیں حضرت حسین کو کہ خواہ مخواہ کیوں عزیمت پر عمل کیے، رخصت پر کیوں نہیں عمل کیے، نہ جاتے اس کے خلاف، نہ کھڑے ہوتے، نہ واقعہ کربلا کا پیش آتا۔ لیکن جو کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے، شہادت مقدر میں پہلے لکھی جا چکی ہے، حضرت حسین کو بھی پتا ہے، مکہ سے اسی لیے نکل رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین رنگین نہ ہو ہماری خون سے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ ہمیں شہید ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کی زبان سے انہوں نے سنا ہے اپنی کانوں سے کہ یہ میرا نواسا، یہ میرا بیٹا شہید ہوگا اور ہماری امت ہی کے لوگ شہید کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت پر عمل کیے۔ پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری درجے تک چاہتے رہے کہ کسی طرح سے آپس میں تلواریں نہ نکلیں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں کربلا میں اور وہاں کا ماحول مخالف پاتے ہیں تو وہاں کے والی عمر بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا، اس کے سامنے یہ مدعا رکھتے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ 3 مطالبات رکھتے ہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم جنگ، کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ یزید سے ہے، ہمیں یزید کے پاس بھیج دیا جائے کہ ہم اس سے بات کریں، یا اسی طرح جہاں کفر اسلام کی لڑائی ہو رہی ہو، جہاں حقیقتاً جہاد، وہاں سرحد پہ ہمیں بارڈر پہ بھیج دیا جائے لڑنے کے لیے، یا اسی طرح جہاں سے ہم آئے ہیں ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ یہ جو 3 مطالبے باقاعدہ البدایہ والنہایہ معتبر اور اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ موجود ہے کہ 3 مطالبات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے رکھے کہ ہمارا مطالبہ ہمیں یہ کر دیا جائے، ہم نہیں چاہتے ہیں آپس میں تلواریں چلیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ خون خرابہ ہو۔ اگر یہ کفر و اسلام کی لڑائی ہوتی
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہرگز مطالبہ نہیں رکھتے. جنگ اگر حضرت حسین چاہتے کہ یہ جنگ ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھتے. حضرت حسین چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے تلواریں نہ نکلے، لیکن وہی فرقہ سبائیہ جو یہودیوں کی پیداوار وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ صلح ہو جائے اور بات پہ معاملہ ختم ہو جائے. وہ یہی جیسے شروع سے جو ہے انتقام میں وہ لوگ برابر مسلسل جد و جہد کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے کہ ان کے آپس میں تلواریں کبھی نیام میں نہ جائیں، بلکہ تلواریں چلتی رہیں، اس طرح وہ کمزور ہوتے رہیں. وہی فرقہ پھر سرگرم ہوا اور وہ لوگ پھر سے تشدد اور سختی دکھائے کہ واپس بھی نہیں جانے دیں گے، بلکہ تمہارا ہمیں سر چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور 10 محرم الحرام عاشوراء کے دن ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. نماز کی حالت میں دشمنوں نے وار کیا اور شمر ذیشور لعنتی شخص نے حضرت حسین کے سر کو کاٹا، اور اس طرح سے ایک بہت ہی دل خراش واقعہ منظر کربلا کے میدان میں پیش آیا. اس کے علاوہ آج تک شیعہ اور یہودی حضرت ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں. کتنے نقصانات ہوئے ہیں. تو اس محرم میں مختصر طور پر ہمیں، چونکہ وقت ختم ہو گیا بلکہ زیادہ ہی ہو گیا، بہت مختصر وقت رہتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہنے میں بڑی مشکل ہوتا ہے کہ کون سی بات کہی جائے، کون سی بات. اسی لیے جو ہے یہ محرم میں جو ہم یہ عمل کرتے ہیں یہ شیعوں سے متاثر ہو کر کے، شیعوں کے مذہب کی روح ہے. ان کے ہاں رونا، ماتم کرنا، چیخنا، چلانا، تعزیہ نکالنا اور جلوس نکالنا، یہ شریعت میں، مذہب میں کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ عاشوراء کے دن صرف 2 عمل منقول ہے کہ جب عاشوراء کا دن یہ 2 روزہ رکھا جائے، 9، 10 یا 10، 11. یہ روزہ رکھنے کا عمل اس میں ہے کہ روزہ رکھا جائے. اور حدیث میں ہے، صحابہ راوی ہیں اس کے روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے اور عاشوراء کے دن روزہ رکھنے میں جس طرح سے سبقت کرتے تھے اور اس میں آگے بڑھتے تھے روزہ رکھنے میں، کسی اور مہینے یا کسی اور دن میں اس اہتمام اور اس سبقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ عاشوراء کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو روزے کا عمل منقول ہے. اور دوسرا جو عمل منقول ہے وہ حدیث میں ہے، فرمایا گیا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں وسعت اور فراخی دکھائے گا، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے اور اس کے رزق میں کشادگی آ جائے گی. تو اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ کھانے پینے میں خرچ کرنا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے کھانا ہو، کھلایا جائے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، یہ عمل ہے. اور دوسرا عمل عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا ہے. ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ ہے، چاہے 9، 10 یا 10، 11. یہی